بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نصیحت ایک کہانی میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال عمر پائی، اس میں سے 40 سال تک لوگوں پر حکومت کی۔ ان کے پاس ایک کنیز تھی جو رات چھا جانے کے بعد محل کے سارے دروازوں پر تالے لگانے کے بعد ان تالوں کی کنجیاں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے آتی تھی۔ ایک رات انہوں نے کسی شخص کو اپنے گھر میں دیکھا تو اس سے پوچھا، تمہیں کس نے اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اس شخص نے جواب دیا، میں وہ شخص ہوں جو بادشاہوں کی اجازت کے بغیر ان کے محلوں میں چلا جاتا ہوں۔ جیسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سنا تو اس سے کہا، کیا آپ اسرائیل ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسرائیل سے کہا کہ آپ نے پہلے مجھے پیغام کیوں نہیں بھیجا کہ میں موت کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں اس سے پہلے کئی بار آپ کو پیغام دے چکا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حیران ہو کر کہا کہ میرے لیے وہ پیغام لے کر کون آیا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا، آپ کے والد، آپ کے بھائی، آپ کے دوست اور آپ کے ہمسائے کہاں ہیں؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ وہ تمام کے تمام دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو جناب اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ سب آپ کے پاس میرا پیغام لانے والے تھے کہ آپ بھی ان کی طرح اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جناب اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی روح قبض کی۔ اس پوری کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ موت برحق ہے، جو آیا ہے اسے جانا ہو، خواہ نبی ہو، پیغمبر ہو یا ایک عام سا شخص۔ اور یہ جو جنازے اٹھتے ہوئے ہم روزانہ دیکھتے ہیں، یہ دراصل خدا کی طرف سے ایک یاد دہانی ہے کہ آج یہ جا رہا ہے، کل تمہیں جانا ہے۔ لہٰذا اپنے آخری وقت کے لیے کچھ تیاری کرو، کچھ سامان مہیا کرو، کیونکہ یہاں جو کمایا ہے سب یہیں رہ جائے گا۔ ہاں، مگر یہاں رہ کر جو وہاں کے لیے کمایا ہے تو وہ ساتھ جائے گا۔ جیسے نیک اعمال، اولاد اگر ہے اور صالح ہے تو وہ جو اعمال کرے گی اور ثواب ہدیہ کرے گی تو وہ پہنچے گا۔ ہماری کوئی ایسی نیکی جو کسی کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، مدرسوں کی تعمیر، مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لینا، کسی یتیم کی کفالت کی ذمہ داری پہلے خود کرنا، پھر اپنے جانے سے پہلے کسی اور کو اس کا کفیل بنا دینا۔ اصلاً تو خدا کفیل ہے اور ہم سب اللہ کے عیال ہیں اور اللہ اپنے عیال کا خود دھیان رکھتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو اسی دنیا میں خداوند متعال نے بہت مال و زر دیا، ان کا دل بھی بڑا رکھا کہ وہ امیر تو ہیں ہی مگر غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی کفالت کریں، تاکہ خداوند متعال انہیں اپنی بارگاہ میں اجر عظیم عطا کرے۔ اگلی نصیحت اور کہانی کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔